مصروفیت اتنی ہو گئی ہے. میں عرض کروں دنیا میں مصروف ترین زندگی اگر کسی نے گزاری ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال تبلیغ فرمائی ہے. کتنے سال؟ سارے پچھلے بھی سارے بولیں. 23 سال حضور نے تبلیغ فرمائی ہے، اور 23 سالوں میں میرے آقا نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا ہے. آپ حضور کی اگر آپ سوانح آیات پڑھیں، آپ زندگی کا مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالوں میں نے ویسے فگر بول دیے 2300 سال، اس سے کہیں زیادہ حضور کام کر کے گئے ہیں. لیکن اتنی مصروف ترین زندگی کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہر سال رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آج میرے جیسا آدمی جس نے زندگی میں ایک اعتکاف نہیں کیا کہتا جی ٹائم ہی کوئی نہیں جی زندگی دیں. حضور نے مصروف ترین زندگی کے باوجود رمضان کے ہر سال کے ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا ہے. اور حضور کی زندگی میں 9 رمضان آئے. کتنے؟ 9 رمضان حضور کی زندگی میں آئے. جب روزہ فرض ہوا رمضان کیا 9 رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور 7 رمضان 29 کے تھے، 2 رمضان 30 کے تھے. اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اکثریت جو ہے وہ 29 کا ہی ہوتا ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اللہ میری امت کو 30 روزوں کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، کمی نہیں ہوتی. تو حضور علیہ السلام ایک سال حضور اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصروف ترین زندگی حضور علیہ السلام کی، اور اعتکاف بھی کر رہے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. یعنی قرآن بھی پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے. تو عبادت کو جو ہے وہ وقت دیا جائے رمضان شریف میں خاص کر. اور رمضان کی قدر اللہ رب العالمین جل شانہ کے ہاں کتنی ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنت کو 11 مہینے سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے. ہمارے ہاں مہمان آنا ہو نا تو 1 گھنٹہ پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی بچے پھر بکھیرا ڈال دیں گے، 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرو. بڑے خاص کوئی مہمان ہو تو پھر 2 دن لگ جاتے ہیں ابھی گھر کو سجانے میں. جس طرح شادی میں ہو تو پھر اس کی ڈیکوریشن میں پینٹ وغیرہ کرانے میں وہ وقت لگ جاتا ہے. تو رمضان شریف مہمان ہے، تو اللہ پاک اس مہمان کے لیے 11 مہینے اپنی جنت کو سجاتا ہے. اس مہمان کی قدر دیا. تو آج ہم رمضان شریف میں بھی اپنی زندگی جو ہے وہ مصروف ترین جو ہے وہ گزارتے ہیں. تو اس سال جو رمضان آنے والا ہے، میں نے اس لیے چند دن پہلے ہی رمضان شریف کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا مناسب سمجھا کہ زندگی میں کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے. ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کتنے لوگ تھے کہ جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، اللہ کی ہاں چلے گئے. تو زندگی کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے رمضان شریف کی قدر کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان شریف کی اسی آیات کتب علیکم الصیام کے اندر تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، حدیث لائے ہیں حضور کی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کا وقت ہوا تو بستر سے اٹھ کر باہر نکل گئے. تو میں جب بستر دیکھا حضور کا خالی پڑا ہے تو میں نے دیکھا کہ حضور کہاں چلے گئے. کہتی ہیں میں مسجد نبوی شریف میں نکلی اور ساتھ جنت البقیع کی طرف میں نے دیکھا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کر رہے ہیں. میں آپ کے پاس کھڑی ہو گئی. چند لمحے گزرے، حضور علیہ السلام نے میری آہٹ سن کر قدموں کی تو سجدے سے سر اٹھا کے فرمایا کون؟ میں نے کہا حضور عائشہ. تو نبی پاک نے فرمایا کون عائشہ؟ توجہ نہیں فرمائی. کون عائشہ؟ وہ عائشہ ہیں
جن کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول مجدد الفسانی نے اپنے خواب کے ذریعے حضور سے نقل کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں نا ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے کو نا نذرانہ نیاز پیش کیا کرتا تھا، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیاز پیش کرتا، نام نہیں لیتا تھا کسی کا، حضور کی اہل بیت کا یا اصحاب کا، تو میں ویسے ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا۔ ایک رات مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنا چہرہ انور مجھ سے پھیر لیا۔ امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، عرض کیا، حضور نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے 2-3 دفعہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے چہرہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نیاز، نظر اور کھانا میری بارگاہ میں بھیجتے ہو نا، تو میں ہمیشہ کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تو جب دعا کرتا ہے تو میری زوجہ عائشہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ نہیں توجہ فرمائی، یعنی یہ حضور کے پیار کا عالم ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے دروازے پہ بھیجے، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، یعنی اپنی دعاؤں میں میری زوجہ کو یاد رکھا کرو، وہ پیار کی عالم یہ ہے۔ تو اس رات سیدہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا حضور آپ کی زوجہ عائشہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا زوجہ کون ہوتا ہے، بیوی کون ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، میں تو چیختی ہوئی جب میں اپنے حجرے پر آ گئی تو یہ تو ظلم ہو گیا، میں نے تو اللہ کے نبی کو ناراض کر لیا کہ حضور تو مجھ سے ناراض ہو گئے۔ کہتے جب میں گھر آئی پریشان تھی، کچھ ہی دیر گزری تو نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے۔ حضور نے میری پریشانی بھانپ لی تو فرمایا عائشہ پریشان لگتی ہو، خیر ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی تو آپ سے میں نے یہ عرض کیا، اپنا نام بتایا، آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون ہوتی ہے؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ تو یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گئی ہوں کہ حضور کو میں نے تو ناراض کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری بات سنو، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت، اور اس وقت میں سوائے رب کے اور میرے نہ کوئی وہاں نبی، نہ کوئی مرسل، نہ کوئی فرشتہ وہاں آ سکتا ہے۔ میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں اور میں اپنے رب کے لیے وقت نکال کر اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں۔ جہاں مرسل اور نبی اور فرشتہ نہیں آ سکتا وہاں ابو بکر اور عائشہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ترین زندگی، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔